بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سلسلہ گفتگو کہ جو عوالم غیب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس میں آج کا موضوع دنیا میں یا انسان کی زندگی میں خوشی اور غمی کا ہونا ہے۔ خوشی اور غمی انسان کی زندگی میں اساسی کردار رکھتے ہیں، اور ہر انسان طبیعی طور کے اوپر اور اپنی تمنا اور خواہشات کی دنیا میں فقط خوشی کو لینا چاہتا ہے اور ہر قسم کے غم سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسان بالطبع یعنی اپنے وجود کے اندر خود طبعی طور پہ نیچرل طور پہ وہ لذت کی طرف بڑھتا ہے، سعادت کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ان کے مد مقابل جو ہیں درد و تکلیف، غم و حزن اور شقاوت و بدبختی سے بچنا چاہتا ہے۔ ان مسائل کا تعلق چونکہ بشر کے ساتھ ہے، اس لیے زمانے قدیم سے ان موضوعات کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، اور ہر مکتب اور ہر غور و فکر کرنے والے انسان نے اپنے نظریات اس میدان میں دیے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا مفکر ہو کہ جس نے اس موضوع کے اوپر قلم نہ اٹھایا ہو۔ لہٰذا لذات اور لذات کے مقابلے میں درد و تکلیف العالم، یہ اہم موضوع انسانی اور بشری دنیا میں رہا ہے۔ اسی طریقے سے خوشی ہے، حزن و غم، دکھ و تکلیف ہے، اسی کے ضمن میں یہ موضوع بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم اس کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں آج مطالعہ کریں گے، البتہ آیات و روایات میں داخل ہونے سے پہلے اس کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوشی اور غمی کسے کہتے ہیں۔ اس جگہ پہ لذت اور تکلیف اور خوشی اور غمی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ لذت اور تکلیف اور خوشی اور غمی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ انسان اپنی عام عادی زندگی میں بس انہی کے مطابق خود کو ڈھالتا چلا جاتا ہے اور لذات کو حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے اور ہر تکلیف اور درد سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، حزن و غم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، صحت مند ہو، مریض ہو، ہر انسان اسی تقاضوں میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں انسان کی موت کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھی لذتیں رکھی ہیں، موت کے بعد بھی اللہ نے لذتوں کے مقابلے میں تکالیف اور درد اور آلام رکھے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد خوشی بھی رکھی ہے، موت کے بعد غم بھی رکھا ہے، کیونکہ یہ بذات خود انسان کو شامل ہے۔ لہذا انسان خوشی، غمی، لذت، تکلیف ان دائرہ کار سے باہر نہیں آ سکتا، انہی دائرہ کار میں زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے الحکمہ المتعالیہ فی الاصفار الاربعہ، اس میں پوری فصل قائم کیا کہ حقیقت الم و لذت کیا ہے، لذت اور درد کیا ہے۔ اس کے بعد ہم خوشی اور غمی کی طرف جائیں گے تاکہ پہلے فرق واضح ہو جائے، اس کے بعد ہم اس سے متعلق آیات و روایات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آج کے دور میں میڈیکلی طور پہ بھی بہت سارے امور آج ثابت ہیں، لہٰذا ایسی دوائیاں آج کے دور میں ایجاد ہو چکی ہیں کہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون اعصاب کو پہنچاتی ہیں اور اسے ہنسانے کی طرف لے کے آتی ہیں، اسے کہکہوں کی طرف لے کے آتی ہیں۔ ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں اور ایسی ایلوپیتھک کی دوائیاں بھی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پریشان اور غمگین کر دیں گی، بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے جسمانی عناصر کا بھی خاص تعلق ہے۔ بہرحال حکماء نے جو تعریف کی ہے لذت کی، وہ پہلے ہم اسے جان لیں، اور پھر اطباء یعنی یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، طبیب ہیں، میڈیکل سے جن کا تعلق ہے، ان کا طول تاریخ میں بڑے پیمانے پہ اختلاف رہا ہے کہ لذت کسے کہتے ہیں اور درد کسے کہتے ہیں، خوشی کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں۔
ہم حکماء کی زبانی اس کے آغاز کرتے ہیں۔ حکماء نے ذکر کیا ہے کہ لذت کہتے ہیں کہ انسانی نفس یا انسانی زندگی سے جو سازگار چیز ہے اس کو درک کر لینا، یعنی لذت کی حقیقت علم کی دنیا ہے اور درد کی حقیقت بھی علم کی دنیا ہے۔ علم سے اس کی یعنی ان دونوں کی حقیقت کو اگر عین حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ ادراک کی دنیا ہے۔ ادراک یعنی جاننا، ادراک یعنی انسان کو معلوم ہو جانا، ادراک کی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا جب یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوئی تو آئیں اب ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس حکماء نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق ادراک الملائم، جو انسانی وجود کے ساتھ سازگار چیزیں ہیں، انسانی زندگی سے سازگار چیزیں ہیں، مناسبت رکھتی ہیں، ملائمت رکھتی ہیں، اس کی نرمی اور آرامش کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں کا جاننا، ان کا ادراک، ان کا جاننا، یہ کہلاتا ہے لذت۔ اور اس کے برخلاف، جو اس کے برخلاف ہے، اس برخلاف کا جاننا وہ الم اور درد کہلاتا ہے، یعنی اب یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یعنی یہ ادراک کرنا کہ اب اس کا متضاد مجھے حاصل ہے، یعنی وہی جو میرے لیے ملائم تھی چیز، وہ جو میرے ساتھ سازگار تھی، وہ جو میرے لیے نرمی اور آرامش اور ملائمت کا باعث تھی، یہ مجھے حاصل ہے، اس بات کا ادراک ہونا، علم ہونا، یہ انسان کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے مد مقابل میں اگر ایسا احساس انسان کو ہو کہ نہیں، وہ جو ملائم چیز تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہے، غیر ملائم چیز، وہ جو میرے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ جو میرے لیے آرامش کا باعث نہیں ہے، اس کا حصول مجھے حاصل ہے، تو یہ انسان کے لیے درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو کافی طولانی ہے، میں صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں اسے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر آپ خود غور و فکر کیجئے گا، کیونکہ یہ تعریفوں سے نہیں حاصل ہونے والی چیزیں، ہر انسان اس کو اپنے وجود میں احساس کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اطباء ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ تعریفیں کی ہیں، یہ جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی ہم تعریفوں سے تھوڑا کنارہ کش ہوں گے۔ اچھا، جب بھی انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، ادھر سے اب خوشی کا تعلق جوڑ رہے ہیں، جب بھی لذت حاصل ہوتی ہے تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور جب بھی درد حاصل ہوتا ہے تو انسان کو غم حاصل ہوتا ہے، حزن حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم آئیں اور اس کو آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ ملائم چیز کا، سازگار چیز کا انسان کو درک ہونا، ادراک ہونا، یہ در حقیقت انسان کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے، تو اس کی کچھ تشریح ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ تفصیل اس طریقے سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتیں دی ہیں، اور یہ قوت نفس کو حاصل ہیں۔ آپ غور کریں، کیونکہ اگر یہ قوت نفس کو حاصل نہ ہوتی، ہمارے نفس کو، ہماری روح کو حاصل نہ ہوتی، تو خوابوں میں اور خیالوں میں کبھی بھی لذت و تکلیف کا احساس نہ کرتے، خوابوں اور خیالوں کے ذریعے سے کبھی بھی خوشی اور غمی کا شکار نہ ہوتے، کیونکہ تب تو بدن ساکت ہے، بدن ہمارا خاموش ہے، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، اعضاء و جوارح استعمال میں نہیں آ رہے، لیکن انسان دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لذت بھی لے رہا ہے، درد و تکلیف بھی سہ رہا ہے، خوشی کا احساس بھی کرتا ہے، غمی کا احساس بھی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے یہ مملکت در حقیقت نفس کو حاصل ہے، یہ نفس کی ملکیت ہے، بدن کی ملکیت نہیں ہے۔ چاہے ادھر اگر یہ کہا جائے تو آپ کہیں گے لیکن ہم تو واضح طور پہ بدن سے بھی ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں، تو یہاں پہ پھر تھوڑی اور تفصیل میں ہم جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی قسم کی قوتیں دی ہیں، ان میں سے بعض قوتیں حسی ہیں، جیسے آپ 5 سینسز سے بھی تعبیر کرتے ہیں، بعض قوتیں حسی ہیں، بعض انسان کے پاس قوتیں خیالی ہیں، بعض انسان کے پاس وہمی ہیں، اور بعض انسان کے پاس عقلی ہیں۔ بس جتنی قوتیں ہیں اتنی ہی لذت کی اقسام ہو جائیں گی، اتنی ہی درد کی بھی اقسام ہو جائیں گی، کیونکہ لذت اور درد ان قوتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان ایک چیز کو جانتا ہے، ایک انسان ایک چیز کو درک کرتا ہے، اگر یہ قوتیں نہ ہوں درک بھی نہیں کرے گا، یہ ان قوتوں کو بروئے کار نہ لائے، استعمال نہ کرے
تو وہ درد اور تکلیف سے بھی آشنا نہیں ہوگا، یعنی لذت اور درد سے آشنا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ قوت عقل اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، لیکن جو قوت عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ عقلی لذت سے بھی محروم ہے، اور وہ عقلی درد کو بھی سمجھ نہیں رہا، کیونکہ دونوں ادراک کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لذت بھی اور تکلیف بھی۔ لہٰذا ہاں، اگر اس کی طرف توجہ چلی جائے، یہ پتہ لگ جائے کہ میں اس کمال سے عاری ہوں، تو وہاں پہ اسے درد کا احساس ہوگا۔ بہرحال جتنی انواع قوتوں کی ہے اتنی انواع لذتوں کی اور دردوں کی بھی ہو جائے گی۔ اچھا، ادراک سے کیا مراد ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور کھولنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہم اشارتاً ہی بعض چیزیں پڑھ پائیں گے، آپ خود اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے لیے مزید واضح سے واضح یہ بات ہوتی چلی جائے گی کہ قوتیں، کیونکہ یہ انسان عام اپنی زندگانی میں سمجھتا ہے سارا کچھ میرے جسم کو حاصل ہے، جبکہ جسم ایک واسطہ ہے، اور وہ بھی فقط حس کی دنیا کا واسطہ ہے۔ خیال کا جسم سے تعلق نہیں ہے، وہم کا جسم سے تعلق نہیں ہے، عقل کا جسم سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ حس کی دنیا وہ سبب بنتی ہے کہ آگے سفر شروع ہو سکے، کیونکہ حس کے ذریعے سے ہی ابتدائی معلومات ہم سب کو حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جتنی ہمارے پاس یہ بنیادی قوتیں ہیں، میں دوبارہ یہ تکرار کر رہا ہوں کہ جتنی ہمارے پاس یہ بنیادی قوتیں ہیں اتنی ہی ہمارے پاس لذتوں کی اور تکلیفوں کی اقسام بھی ہیں۔ حس کی دنیا کی لذتیں حس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، حس کی دنیا کے آلام و درد و تکالیف حس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، خیالی لذتیں خیال کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، خیالی درد و تکلیف خیال کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ وہمی بھی اسی طریقے سے ہیں کہ وہمی لذت و تکلیف وہم کی قوت کو استعمال کیا جائے تو تب وہ ہوگا، اور عقل بھی اسی طریقے سے۔ بس یہ چار ہمارے پاس مختلف اقسام آ گئیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ ادراک سے کیا مراد ہے، کیونکہ لذت کو ہم نے کہا کہ یہ ادراک کا نام ہے، یعنی جاننے کا نام ہے۔ کلمہ ادراک اردو میں لفظ کم استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں کثیر استعمال ہوتا ہے۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی یا مفہوم کے طور پہ ایک چیز کا انسان کا جان لینا، لیکن جامع طور پہ جاننا۔ انسان کا ایک شے کے بارے میں لذت کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ ملائم چیزوں کا ادراک ہے، جو انسانی زندگی کو یا انسانی وجود کو نرمش اور آرام اور سازگاری اور اس کے تناسب کے مناسبت اس کے وجود کے ساتھ رکھتی ہیں، ان چیزوں کا حاصل ہونے کا ادراک، یا یہ چیزیں مناسبت رکھتی ہیں، لذت دیتی ہیں، چاہے اسے حاصل نہ ہو تب بھی ایک نوع لذت اسے حاصل وجود میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب انہی اقسام کے دائرے میں آپ اس کا جائزہ لے لیں۔ حسی لذت کیا ہوگی؟ اگر حس کے ذریعے سے ہم نے درک کیا ہے، اگر حس کے ذریعے سے ایک چیز کو جانا ہے، مثلاً اگر لمس کے ذریعے سے میں نے اپنے جسم سے سازگار چیز کو جانا، تو میں جیسے ہی اس لمس کروں گا ایک لذت کا احساس کروں گا، اور اگر میرے لمس کی جسم کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سازگار چیز مجھے میسر آئے، لیکن میرے نفس کو یہ حس کی مدد سے پتہ لگتا ہے کہ جو تمہیں حاصل ہوئی ہے، جو تمہارے لمس میں آ رہی ہے، وہ تمہارے لیے سازگار نہیں ہے، غیر مناسب ہے، تمہارے لیے غیر سازگار ہے، تمہاری آرامش کا باعث نہیں ہے۔ جب وہ اس کی ضد کو دیکھتا ہے، ملائمت کی ضد کو پاتا ہے، درد کرتا ہے، تو یہاں پہ درد کا احساس انسانی وجود کو ہوتا ہے۔ بس حس کے ذریعے سے اگر ہم نے لذت اور درد لینا ہے تو ضروری ہے کہ حس کے ذریعے سے ہم ادراک کریں، حس کے ذریعے سے ہم جانیں۔ حس اس میں کارآمد ہے، حس کو استعمال کیا جائے گا۔ حس استعمال ہوگی، یعنی اعضاء و جوارح میرے سالم ہیں، حس میری فعال اور ایکٹیو ہے۔ اعضاء و جوارح کے ساتھ جب میں ایک شے کو جو میرے ساتھ سازگار ہے، جو میرے لیے آرامش کا باعث ہے، میں اس سے اپنا تعلق قائم کروں گا تو آرام کا احساس مجھے ہوگا۔ مثلا بھوک شدید لگی ہوئی ہے، اب بھوک حقیقت میں نفس کو لگی ہوتی ہے، کیونکہ حواس بھی حقیقت میں نفس کے پاس ہیں، حس کا جسم سے تعلق ہے۔ لہذا یہ جسمانی اعضاء اگر صحت مند اور تندرست نہ ہوں تو وہ جو انسانی نفس کو حس ہے وہ حس پوری نہیں ہوتی،
وہ اس میں تشنگی کا احساس کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب آپ ملاحظہ کریں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اب بھوک کا تعلق جسم سے بھی گہرا ہے، کیونکہ جسم اگر صحت اور تندرست ہوگا تو حس صحیح ایکٹیو ہوگی، وہ جو کھانے کی اشتہا ہے، اور اگر وہ حس میرے اندر ایکٹیو ہوتی ہے تو میرے اندر اشتہا، شہوت غذا کی طرف شدید میلان میرے اندر برپا ہوگا۔ اب میرا نفس جو ہے وہ حس کی مدد سے یہ بات جان رہا ہے کہ تمہارے لیے بدن میں خوراک کو پہنچانا لازم ہے، وہ تمہارے لیے ملائمت کا سبب ہے، آرامش کا سبب ہے، تمہارے جسم کی بقا کا سبب ہے۔ یہ جب معلومات میرے نفس کو پہنچتی ہیں اور میرا نفس جب اس کا ادراک کرتا ہے تو اس کے تصور سے بھی ایک نوع لذت لے گا۔ اب وہ جب زبان کے اوپر رکھے گا تو زبان کی مدد سے بھی ایک نوع لذت لے گا، کیونکہ وہ زبان کی مدد سے بھی اسے جان رہا ہے۔ اب وہ زبان سے پہلے علمی صورت میں فقط جان رہا تھا، لیکن اب حواس کے ساتھ ارتباط قائم کر کے بھی جان رہا ہے، لہٰذا حلق سے اترے گا تب بھی وہ لذت محسوس کرے گا۔ جب اس کا معدہ پر ہوگا اور معدہ جو ہے وہ اس کے اعضاء و جوارے خون کے اوپر، خون کی دوش پر وہ ذرات جو ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات پورے جسم کی ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، اور یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے بھرنے کا احساس ہوگا۔ اس آرامش کے احساسات کو لذت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آپ نے حس کی دنیا میں دیکھا کہ انسان لذت کیسے حاصل کرتا ہے، کہ اول حس ہے انسان کے پاس، لیکن یہ حس ایکٹیو کب ہوگی؟ کہ جب جسم کا عضو سالم ہوگا۔ اس لیے کسی کو معدے کا مرض لگ جائے اسے بھوک ہی نہیں لگے گی، نفس کو بھی حس ہے اندر لیکن حس ایکٹیو ہی نہیں ہو رہی۔ یا انسان کسی اور چیز میں مشغول ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن نفس اتنی شدت کے ساتھ مشغول ہے کہ اس کی حس ایکٹیو نہیں ہو رہی، جبکہ معدہ اس کا صحیح و سالم ہے، لیکن وہ اتنی شدید کسی طرف مشغولیت میں یا کنسنٹریشن کیے ہوئے ہے یا کسی سوچ میں وہ ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اپنے باطن میں حس کو فعال نہیں کر رہا، ایکٹیو نہیں کر رہا، جبکہ جسم سالم ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسے بھوک کا احساس نہیں ہوگا، لیکن جب نفس کی توجہ جائے حس کے پاس جو معلومات پہنچ رہی ہیں، یعنی کیونکہ حس کا تعلق انسانی اعضاء و جسم سے، اعضاء و جوارے سے ہے، جسم کا معدہ جو ہے وہ اسے بر وقت اطلاع دے رہا ہے کہ فوراً بندوبست کرو، کیونکہ اندر میرے خلا نقص پیدا ہو رہا ہے، یعنی غیر ملائم حالت میرے اوپر طاری ہوتی جا رہی ہے۔ اب حس جو ہے وہ پیغام دیتی ہے نفس کو، نفس نے وہ پیغام سن لیا، جب نفس نے پیغام سنا تو وہ حس کو ایکٹیو کرے گی۔ حس جب ایکٹیو ہوگی، یعنی نفس کو جیسے ہی یہ بات پتہ لگے گی کہ ملائمت اور آرامش اس وقت اس چیز میں ہے کہ فوراً خوراک کا بندوبست کیا جائے، خود اس کے اندر ایک اشتہا پیدا ہوگی، اور یہ اشتہا ایک نوع لذت ہے، ایک نوع جاذبیت ہے۔ لہٰذا جب یہ اشتہا پیدا ہوگی تو حس ایکٹیو ہوگی، حس ایکٹیو ہوگی، اعضاء و جوارے میں حرکت آئے گی، اعضاء و جوارے میں حرکت آئے گی تو اب جسم کے ساتھ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس کے جسم کی عافیت اور آرامش اور سکون اور راحت وابستہ ہے، اور اس طریقے سے جسم کے اعضاء و جوارے بھی انسانی نفس کو لذت پہنچا رہے ہیں اور حس بھی انسانی نفس کو لذت پہنچا رہی ہے۔ اور اگر نہ یہ نفس اہتمام کرے یا نہیں کر سک رہا کسی وجہ سے، تو یہاں پہ وہ جب اس بات کو جانے گا تو اس جگہ پہ اس کو درد حاصل ہو جائے گا، الم حاصل ہوگا، تکلیف حاصل ہوگی، کیونکہ اس کی ایک طرف اب توجہ چلی گئی اور دیکھ رہے کہ یہ میرے لیے ملائمت حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اب آپ لذت کو ایک اور طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لذت کی تعریف یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس وجہ سے حس کی دنیا کے حوالے سے خبر دی یا تفصیلات بیان کی کہ حس کی دنیا کو ہم سارے ہی جانتے ہیں اور آسان ہے جاننا۔ خیال بھی اسی طرح سے ہے، خیال کی دنیا بھی انسان کے لیے بالکل اسی نہج پہ ہے۔ کیسے؟ بعض اوقات انسان خیالوں میں کھو جاتا ہے، لیکن خیالوں میں رنگینیاں دیکھتا ہے، خوبصورتیاں دیکھتا ہے، ان خوبصورتیوں کو اب وہ بھی حس ہی ہے بدن کے اندر۔ حس جب اس سے وابستہ ہوتی ہے، اس خوبصورت منظر سے یا اس رنگین دنیا سے، یا جس کو وہ ملائمت کا باعث سمجھتا ہے، تو یہاں پہ نفس ایک نوع لذت لیتا ہے۔
اسی طریقے سے اگر خیال ایک تصویر کشی کرے کہ جس سے وہ تصویر کشی یہ پیغام دے رہی ہے، یہ اسے خبر دے رہی ہے کہ یہ غیر ملائم ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے سازگار نہیں ہے، راحت کا باعث نہیں ہے، سکون کا باعث نہیں ہے، جیسے یہ بات اسے پتہ لگتی ہے یہاں پہ اس کے لیے درد کا ایک احساس ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو پھر ایک اور ہم تعبیر سے بیان کر سکتے ہیں کہ لذت در حقیقت وجود کمال کو درک کرنے کا نام ہے، یعنی ہر شے کا ایک کمال ہے، اور جب بھی اس کمال کے پانے کا یا خود اس کمال کے بارے میں یا اس کمال کو پانے کا انسان کو علم ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب بھی انسان کو اس کے متضاد کی خبر ہوتی ہے کہ یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال میرے لیے وجود نہیں رکھتا، تو وہاں پہ اسے تکلیف حاصل ہوتی ہے۔ اسے صحت اور مرض سے ابھی جدا کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان آئے گا کہ صحت اور مرض اس کی کیا کیفیت ہے۔ البتہ اس سے تعلق رکھتا ہے، تکلیف کی دنیا آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ تکلیف ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا حسی لذت اور حسی تکلیف بھی ہوتی ہے، خیالی لذت اور خیالی تکلیف بھی ہوتی ہے، وہمی لذت اور وہمی تکلیف بھی ہوتی ہے، عقلی لذت اور عقلی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہمی سے مراد ہے تمنائیں، انسان کی بڑی خواہشات اور تمنائیں اٹھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی جو خواہشات اور تمنائیں اٹھتی ہیں تو وہ ان سے ایک نوع لذت حاصل ہوتا ہے۔ مثلا یہ پتہ لگے کہ اب اس کی جاب ہوگی یا جاب ہوگی، اتنی تنخواہ آئے گی، اتنی تنخواہ آئے گی، تو اب یہ بھی کر لوں گا، فلاں بھی میرے ساتھ اس طرح میل ملاپ کے دائرے میں آ جائے گا، ان محافل میں جانا شروع کر دوں گا۔ اب وہ سوچوں میں وہمیات اس کے لیے اہتمام کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ایک نوع لذت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اسے ڈراتی بھی ہیں، ڈراتی ہیں تو تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس امر کو جوڑ سکتے ہیں، ایک حسی کمال ہے۔ جب بھی حسی کمال کے وجود میں آنے کا یہ پتہ لگ جائے کہ یہ وجود میں میرے لیے آ گیا ہے، حسی کمال جب بھی وجود میں ہمارے آئے گا، ہمارے پاس آ جائے گا، ہمیں حاصل ہو جائے گا، جب بھی حسی کمال لذت حاصل ہوگی، جب بھی حسی کمال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا درد حاصل ہوگی۔ خیال بھی اسی طرح ہے، جب بھی خیالی کمال حاصل ہوگا، یعنی خیالی کمال کا وجود ہمیں عطا ہو گیا، خیالی کمال حاصل ہو گیا، لذت کا حاصل ہوگی۔ اور جب بھی ہم سے وہ چھن جائے گا، چلا جائے گا، تو پھر درد کا احساس ہوگا۔ وہم بھی اسی طرح ہے، عقل بھی اسی طرح ہے۔ عقلی کمال حاصل ہو جائے بہت ایک عظیم لذت ہے، ایسی لذت ہے، ان تینوں لذات پہ بہاری ہے اور ترتیب ہے۔ حسی لذت میں وہ لذت کی چاشنی یا مٹھاس یا اس کی رنگینی نہیں ہے جو خیالی لذت میں پائی جاتی ہے۔ عموماً افراد جو نشہ کرتے ہیں اس کا سبب ہی یہ ہوتا ہے، وہ خیال کی دنیا میں جا کے لذات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان خیال ہی کی مدد سے لذت کو اپنے اندر برپا کرتا ہے۔ خیال ہے کہ جو اس کی بڑی رنگین تصویر کشی کرتا ہے، حس اس کے دائرے میں کوئی آپس میں اصلاً تناسب ہی نہیں رکھتے، اتنی پھیکی رنگ اور لذتیں رکھتی ہیں جو حسی ظاہری لذت ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی امر لے لیں، بہترین کھانے لے لیں، مثلا آپ کھانے کی اشتہا لے لیں، سننے کی اشتہا لے لیں، دیکھنے کی شہوت یا لذت کو لے لیں، حتیٰ جنسی لذت لے لیں، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حتیٰ جنسی لذت میں دو جسموں کا آپس میں ارتباط ہے، اگر وہ پورے اپنے خیالات کی دنیا میں نہ کھو جائے، وہ کوئی لذت کا احساس نہیں کر رہا ہوتا۔ لہٰذا انسان کے لیے جو یہ راہیں ہموار ہوتی ہیں، یہ طبی طور پہ ایک اندر پروسیس ہمارے چل رہا ہے لذت اور درد کا، لیکن لذت اور درد کا تعلق کیا ہے؟ وہ وجودی کمال حاصل ہو، حسی کمال حاصل ہو۔ اگر حسی کمال حاصل نہیں ہوا تو یہاں پہ لذت نہیں ملے گی۔ اچھا، اس جگہ پہ حسی کمال میں مزاج انسانی کا بھی بڑا دخل ہے۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کو مرچ مسالوں والا سالن بڑا پسند آئے، اب وہ اسے لذت دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے حسی کمال یہی ایجاد ہے۔ لیکن کوئی ایک اور ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے جہاں پہ مرچ اصلاً ایک ذرہ بھی نہیں ڈالتے، اور تب انہیں وہ حسی کمال کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے حسی کمال مزاجوں سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ ایک نوع تو ہم سب کو حسی کمال مشترک طور پہ حاصل ہونا ضروری ہے، وہ ہے صحت کے نام سے۔
وہ جسم کے عضو کا موجود ہونا اور اس کا صحیح اور سالم ہونا، یہ تو مشترکہ طور پر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مزاج اور طبع انسانی بھی ہے۔ وہ طبع انسانی جب شریک ہوتی ہے تو اس کی اساس کے اوپر انسان ایک کمال احساس کرتا ہے۔ اس لیے انسان حصی طور پہ جس کو اپنے لیے کمال قرار دے گا، اس کا کمال کا حاصل ہونا اسے لذت بھی دے گا۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو کھٹی لسی یا میٹھی لسی وہ کوئی لذت کا احساس نہ دے، لیکن ممکن ہے کہ بعض افراد کو ایک انتہائی پھیکا سوپ ہے وہ انتہائی لذیذ احساس دے۔ لہٰذا یہ احساسات جدا ہیں، اس میں کسی کا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ حصی طبی طور پہ انسان کا وجود جس کو کمال قرار دے رہا ہے، جب اس کمال کو حاصل کرے گا لذت کا احساس کرے گا۔ جب وہ اس حصی کمال کو کھو دے گا یا یہ احساس کرے گا یہ نہیں ہے میرے پاس، درد کا احساس کرے گا، الم کا احساس کرے گا۔ اسی طرح سے خیالی ہے، وہمی ہے اور عقلی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وجود کمال کو درک کرنا اور لذت ایک ہی چیز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ہی وجود کمال حاصل ہوگا لذت حاصل ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لذت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ کمال کا وجود میں میرے آ جانا، میرے وجود کا یا میرے وجود نے کمال کو پا لیا۔ جب میرا وجود ایک کمال کو پا لے اور اس کا مجھے علم بھی ہو جائے، وہ مجھے درک بھی ہو جائے، تو تب وہ میرے لیے کیا کہلائے گا؟ لذت کہلائے گا۔ جیسے ہوتا ہے بعض افراد وہ زبان میں مثلا بھوک کی ابھی انہوں نے لذت حاصل کرنی ہے، ضرورت ان کی بنی ہوئی ہے، اب وہ تیز تیز نوالے کھاتے ہیں۔ یہ آپ خود درک کر کے دیکھیں گے، جب شدت بھوک لگی ہو تو حلق سے گزرنے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ بھوک کی شدت جو ہے وہ اتنی نیچے بیٹھ جائے کہ اب وہ بقیہ طرف نفس کا توجہ جا سکے۔ لہذا خالی وجود کمال میں آنا آپ اس کو نہیں کہیں گے، اس کا درک بھی ہونا چاہیے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ مثلا ایک مریض ہے، اس کا معدہ بھی بھر دیا، اس کا پیٹ بھی بھر دیا، پتہ ہی نہیں لگا اس کا کیا، مجھے تو کوئی لذت نہیں حاصل ہوئی۔ لہذا لذت حاصل ہونے کے لیے اس کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے علم سے اس کا تعلق، ادراک سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس لیے آپ لذت کو اگر پوائنٹس میں ہم قرار دے سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اول کمال کا وجود، یعنی کمال کا پا لینا، ہمارے اگر حس ہے تو حس کا کمال کو پا لینا، خیال ہے تو خیال کمال کو حاصل کرے، خیال کی مدد سے کمال نفس کو حاصل ہو، حس کی مدد سے کمال نفس کو حاصل ہو، وہم کی مدد سے کمال نفس کو حاصل ہو، عقل کی مدد سے کمال نفس کو حاصل ہو۔ نمبر ایک کمال کا حاصل ہونا۔ نمبر دو اس کا علم بھی مجھے ہونا کہ یہ کمال حاصل ہے۔ یہ دو آپس میں جب جڑ جاتے ہیں یہاں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب یہ علم حاصل ہو جائے کہ اس کا متضاد حاصل ہوا ہے، اس کمال کا متضاد مجھے حاصل ہوا ہے، اس کی ضد حاصل ہوئی ہے، اس کا برعکس حاصل ہوا ہے، یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا جس کو علم نہیں ہو پاتا، اس کا جسم کٹتا چلا جائے، اس کو درد نہیں ہوگی، جیسے بے ہوشی میں آپریشن کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اس کے لیے اس طرح سے مشکل کھڑی کی ہے کہ سگنل نہیں مل رہے نفس کو کہ تمہارے بدن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا لذت اور درد کا گہرا تعلق علم سے ہے۔ لہٰذا یہ وہ معرفت ہے کہ جو مرنے کے بعد ہر انسان کو مل جائے گی، کہ جب انسان کے خود وہ وجود میں نہ ایک کمال کا ہاتھ میں نہ ہونا، یہ بھی درد کا باعث بنے گا، اور یہ بھی درد کا باعث بنے گا اس کمال کا برعکس اور ضد اور متضاد مجھے حاصل ہوا ہے۔ لہٰذا یہ خود ایک عمل جہنم پھر آگے بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات جب ہم سمجھ گئے تو اب ہم آگے آئیں خوشی اور غمی کی طرف، کیونکہ لذت اور درد اس کے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اور ان کی کئی مثالیں بنتی تھیں، ان سے صرف نظر کیا۔ آپ کی خدمت میں فقط اور فقط جو بیان کیا ہے وہ حصی مثال پیش کی ہے، تاکہ آپ حس کے دوش کے اوپر اس بات کو جان سکیں۔ جہاں تک خوشی اور غمی کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟
خوشی اور غمی کیفیات ہیں جو انسانی وجود پہ طاری ہوتی ہیں، یعنی ان خوشی اور غمی کا تعلق انسانی وجود پہ حاصل طاری ہونے والی کیفیت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیوار دیکھی ہوگی، دیوار کے اوپر آپ رنگ کو طاری کرتے ہیں، دیوار کے اوپر کبھی آپ تحریر کو طاری کرتے ہیں۔ اب دیوار ایک ہے، اس کے اوپر آپ کئی چیزیں، کالا رنگ لا رہے ہیں، سفید رنگ لا رہے ہیں، کئی چیزیں لا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کیف نفسانی، کہ اگر نفس کے اوپر یہ چیزیں طاری ہو رہی ہیں، یعنی نفس انسان کا، روح انسان کی ایک ہے، اس روح کے اوپر کئی چیزیں اور کئی حالات آ کے طاری ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو انسان کے وجود کے اوپر، وعلیکم السلام، کوئی وجود کے اوپر جو حالات طاری ہو رہے ہوتے ہیں، انہی حالات میں سے ایک حالت انسان کی وہ خوشی کی حالت ہے اور ایک حالت انسان کی غمی کی حالت ہے۔ لہذا طاری ہونے والے حالات یہ، یعنی خوشی اور غمی کیا ہے؟ ہمارے وجود کے اوپر حالت خوشی طاری ہوتی ہے، ہمارے وجود کے اوپر حالت غمی طاری ہوتی ہے۔ ادھر ہم یہ کہیں گے کہ مزید اسے کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ایک حصہ ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک حالت سے نکل کے دوسری حالت میں آ گئے، یعنی میرے نفس کے اوپر اس ٹائم خوشی کی حالت ہے اور اس کے آثار ہیں۔ جب بھی خوشی کی حالت حاصل ہوگی، انسان اپنے وجود میں کشادگی کا احساس کرے گا، وسعت کا احساس کرے گا، انبساط کا احساس کرے گا، یعنی اسے کھلی ہوئی ایک چیز لگے گی۔ کھلا جس طرح ہوتا ہے نا کہ وسعت اس میں آ جاتی ہے، کشائش اس میں آ جاتی ہے، اور وہ کشائش اور وسعت انسانی سکون کا باعث بنتی ہے۔ غم کیا ہے؟ غم انسانی نفس کو سکیڑ دیتا ہے، اس کے آثار ہیں۔ جب حزن اور غم انسان کو میسر آتا ہے تو سمٹ جاتا ہے، اندر سے تنگ ہو جاتا ہے، گھٹ کے رہ جاتا ہے۔ یہ دو احساسات ہیں، اسے قبض اور بسط بھی کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ بسط ہوتا ہے کہ اب اسے اپنے آپ کھلا کھلا لگ رہا ہے، اور یہ کھلا کھلا لگنے سے اسے سکون اور اطمینان اور ایک عجیب سرور کی حالت طاری ہو رہی ہے، اور ایک دفعہ اسے گھٹن کا شدید احساس ہو رہا ہے، اسے تنگی کا احساس ہو رہا ہے، بند احساسات ہو رہے ہیں۔ غم اور حزن یہ احساسات پیدا کرتے ہیں، گھٹن کے، بند اندر ہونے کے۔ لیکن فرح اور خوشی وہ انسان کے وجود کو اندر سے کھلے ہونے کو، کشادگی اور اس کی اساس پہ سکون کو احساس کرتے ہیں، یہ آثار ہیں۔ لیکن خوشی کو مزید ہم کھولتے ہیں کہ خوشی کیا ہے۔ در حقیقت یہ جو خوشی کی حالت ہے یا غم کی حالت ہے، ہر دو، خوشی کی حالت ہے یا غم کی حالت، ہر دو جب بھی ہمارے اوپر طاری ہوں گی تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے طاری ہو رہی ہیں، یعنی کسی نہ کسی چیز کا اثر ہے کہ جو اثر حاصل ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ حالت طاری ہو گئی۔ اگر وہ اثر حاصل نہ ہوا ہوتا تو یہ حالت بھی نہ طاری ہوتی۔ مثال کے طور پہ کسی کو مال ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، یہ مال یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ لگا کہ میں اتنے مال کا مالک بن گیا ہوں تو یہ علم ہی جیسے انسان کی آیا کہ یہ مال میری ملکیت ہے، اس کے نتیجے میں ایک حالت میرے اوپر طاری ہو گئی جسے کہیں گے خوشی کی حالت طاری ہونا۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ مال مجھ سے چھن گیا ہے، کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، جیسے یہ خبر مجھے پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میرے اندر ایک تنگی کی حالت طاری ہو جائے گی۔ لہذا یہ مال کے چھننا جو ہے یہ اثر انداز ہو رہا ہے میری ایک حالت کے اوپر، ایک حالت طاری ہونے کے۔ لہذا انسانی روح بھی پھر اسی کے مطابق حرکت کرتی ہے۔ اس لیے بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسانی نفس کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں خوشی اور غمی کی، یہ در حقیقت تابع ہیں ان اثرات کے کہ جو انسان کی قوتوں کے ذریعے سے انسانی نفس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق نفع نقصان سے ہوتا ہے۔ بس خوشی اور غمی نفع نقصان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی بعض انسانی قوتیں ہیں، قوتیں ہمیشہ علم حاصل کرتی ہیں، بس لذت اور علم تو علم اور ادراک کی دنیا کے ساتھ مختص ہو گئے، لیکن کمال اور کمال کی ضد اس کے پانے کے اعتبار سے ان کا اثر کیا نکلے گا؟ خوشی اور غمی کی حالت طاری ہو جائے گی۔ بس خوشی اور غمی علم نہیں ہے، خوشی اور غمی ایک حالت ہے۔ اس لیے جو خوشی کی حالت میں ہوتا ہے
وہ نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا، وہ کئی قسم کے آثار اپنے وجود سے ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ایک حالت کے اندر وہ گھرا ہوا ہے۔ اس لہٰذا خوشی کی حالت ہو، کہے لگائے گا، جسمانی طور پہ عجیب و غریب ممکن ہے حرکتیں شروع کر دے، رقص و سرور میں پڑ جائے گا، اور طرح طرح کے عجیب سے کام ممکن ہے کرے۔ غم بھی اسی طرح سے، غم کی جب حالت میں گھرا جائے گا تو جب غم کی حالت اسے گھیر لے گی، عجیب و غریب چیزیں صادر کرنے لگ جائے گا اپنے وجود سے، کیونکہ غم کی حالت میں گھرا ہوا ہے۔ پس لذت اور درد وہ علم اور کمال یا کمال کے متضاد کے حاصل ہونے سے وابستہ ہے، لیکن خوشی اور غمی یہ حالت ہے۔ ایک حالت کے اندر انسان آ گیا، اب دوسری حالت میں انسان آ گیا، لیکن یہ حالت کیوں طاری ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک حصہ ہو گیا کہ حالت کا آپ نے اسے حالت کہہ دیا۔ یہ طاری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے نفس کو دی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، مثلا حسی قوتیں ہیں، ہم کائنات کے اندر جو مادی چیزیں ہیں، حس کے ذریعے سے مادی معلومات حاصل کرتے ہیں، خیال کے ذریعے سے خیالی معلومات، وہم کے ذریعے سے واہمی معلومات، عقل کے ذریعے سے عقلی معلومات۔ یہ قوتیں ہمیں خبر دیتی ہیں نفع اور نقصان کی۔ جب یہ قوتیں نفع اور نقصان کی ہمیں خبر دیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک اثر برپا ہوتا ہے ہمارے وجود میں، اور وہ اثر اگر نفع حاصل ہوا تو خوشی کا اثر برپا، خوشی کی حالت طاری ہو جائے گی۔ اگر ہمیں نقصان اور ضرر کا علم ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ غم کی حالت طاری ہو جائے گی۔ لہذا خوشی کی جو حالت ہے اس کا تعلق ہے نفع کے ساتھ، اور جو غم اور حزن کا تعلق ہے وہ نقصان کے ساتھ، ان دو سے تعلق ہے۔ اس کو اب ہم ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ جب انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس چیز میں میرا نفع ہے، جیسے یہ پتہ لگا اس کا ایک اثر برپا ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ہیں نا کہ صرف معلوم ہوتا ہے تو اس کے اثرات اپنے وجود کے اوپر آپ آشکار دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کام میں بہت منہمک انہماک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نہیں آپ کو خبر ادھر ادھر کی، اور چند گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی آ کے خلل ڈال دیتا ہے، بات چیت شروع کرتے ہیں، اچانک پتہ لگتا ہے میں نے تو صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ اب شدت بھوک کا احساس آپ کو ہوگا، آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے پاس کھانا آتا ہے، اب یہ اس کے علم میں آیا نا، حس نے خبر دی کہ تمہارے سامنے تمہاری مرغوب غذا پڑی ہے، مثلا آنکھوں نے دیکھا، پیغام دیا نفس کو، نفس کے سامنے یہ آیا کہ میں اس کے ذریعے سے بہترین لذت حاصل کر سکتی ہوں، نفس کو یہ پتہ لگا تو فوراً اس علم کا ہونا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ جسم کے اندر خود تحرکات شروع ہو جائیں گے، لعاب جو ہے وہ بھر جائے گا آہستہ آہستہ، زبان میں حرکت شروع ہوگی، ہاتھ آگے بڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ سارے اس علم کے اثرات ہیں، صرف علم میں آیا تھا تو اثرات شروع ہو گئے آپ کے۔ اسی طریقے سے خوف ہے، چونکہ جب خوف اور لذت اور خوف آپس میں جم نہیں ہوتی، لہذا خوف طاری ہو تو کبھی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ لذت حاصل ہی تب ہوتی ہے کہ جب انسانی وجود سے خوف چلا جائے۔ آپ اگر ہمیں مرغوب غذا سامنے آئے، پتہ لگ جائے کہ اندر ہمیں قتل کرنے کے لیے ایک بندہ آ گیا ہے، تو انسانی نفس خوف کا شدید احساس کرے گا۔ یہ خوف کا احساس کرے گا، ساری اس کی لذت ختم ہو جائے گی، یا بڑی ایک دردناک خبر اسے ملتی ہے جو اندر غم برپا کر دیتی ہے، یعنی ضرر پہنچا ہے، ضرر کی خبر ملے گی، اس کے اثرات کیا ہیں؟ غم کی حالت طاری ہو جائے گی۔ غم کی حالت طاری ہو، یہ لذت آپ کی جاگ ہی نہیں پائے گی۔ اسی طرح جنسی لذت کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہے کہ خوف نہ ہو، خوف کی موجودگی میں کبھی بھی یہ لذت ایکٹیو نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر یہ حس شہوانی ہے اور میں حلال طریقے سے اسے پورا کر سکتا ہوں، صرف اتنا علم آنے کی دیر ہے، اس کے پورے وجود پہ اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ادھر آپ نے دیکھا کہ معلومات بعض اوقات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان معلومات کے حاصل ہونے کی دیر ہے کہ اثرات نمایاں نفس سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نفس کے ذریعے سے پھر بدن سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں خوشی اور غمی کا پہچاننا آسان ہو گیا۔ لہٰذا انسان کو معلومات جیسے ہی ملتی ہیں نفع کی، تو اس نفع کی معلومات کے نتیجے میں اثرات ہمارے اندر برپا ہونے لگیں گے،
ان اثرات کے نتیجے میں ایک حالت خوشی طاری ہو جائے گی، حالت خوشی طاری ہوگی. حالت خوشی طاری ہوگی تو انسانی روح جو ہے وہ بدن سے باہر جس چیز میں نفع ہے اس کی طرف خود بخود حرکت کرنا شروع کرے گی، تاکہ میں اس سے ارتباط قائم کر کے لذت حاصل کر لوں. کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ لذت معلومات اور کمال، اس کمال کے پانے اور حاصل کرنے کا نام ہے. حاصل کرنے سے پہلے بھی لذت کا احساس ہو جاتا ہے. یہ پروسیس اتنی تیزی سے گزرتا ہے انسان کو بعض اوقات اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر ہم دینا چاہیں، خصوصاً شادی شدہ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی مرد کے پاس بیٹھ کے دوسری شادی کی بات کریں، اگر اس کا تصور نہیں بنا تو کوئی آپ احساسات نہیں پائیں گے. یعنی یہ ابھی نہیں، توجہ نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے. آپ اس کے تھوڑے سے احساس کو دوبالا کریں، ابھی اس کی دوسری شادی ہوئی نہیں ہے، کوئی عقد ہوا اور اس کا ارادہ بھی نہیں اندر سے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے لیے اگر اس کو نفع قرار دیا ہے، اس کی خبر اسے ملے گی. خبر یہ ملی تو اس کے اثرات کیا نمایاں ہوں گے؟ اس کے اثرات کے نمایاں ہونے کے نتائج یہ ہیں کہ خوشی کی حالت طاری ہو جائے گی. وہ ہنسے گا، مسکرائے گا، اس سے لطف اندوز ہوگا. یہ جو لطف اندوز ہونا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نفس کا تعلق اس نفع کی معلومات سے جڑا، اور صرف جڑنے کی دیر میں یہ خوشی کی تاثیر اس پہ برپا ہو گئی. اور اگر وہ لذت والی چیز، اب روح کوشش کرے گی کہ وہ حرکت کرے یا جسم کو حرکت دے اور تدبیر کرے گی اور اس لذت سے ارتباط قائم کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی اس کمال کو جسے اس نے کمال قرار دیا ہے اسے پانے کی کوشش، پا لے تو ایک اور نوع خوشی اس کی پر طاری ہو جائے گی. لہٰذا ہم نے دیکھا یہ خوشیاں در خوشیاں ہیں. غم بھی اسی طریقے سے، غم چھننے کا نام ہے. پتہ لگا مال یا اولاد چھن گئی. یہ علم جیسے ہوگا تو اندر تکلیف کا احساس ہوگا. یہ جو درد اور تکلیف ہے یہ اس کے وجود کے اوپر غم کو طاری کر دے گی. یا اگر یہ پتہ لگے کہ اگر یہ عمل انجام دیا اتنا مالی نقصان ہو جائے گا یا فلاں فلاں کام ہو جائے گا، تو وہ اپنے وجود کے اندر فوراً نتائج چند پائے گا. وہ چند نتائج کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے اثرات نمایاں ہوں گے، ان اثرات کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ حالت غم طاری ہو جائے گی. اور یہ حالت غم طاری ہوگی تو وہ سمیٹے گا اپنے اندر کو. اس لیے پھر حکماء نے کہا خوشی کے وقت روح اپنے وجود سے باہر کی طرف بڑھتی ہے. غم میں انسان باہر سے اندر کی طرف آتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، دور کرتا ہے، سمیٹتا ہے. بس غم میں سمیٹنے کا عمل جنم لیتا ہے، اور جبکہ خوشی میں انسان کے قدم بڑھانے کا عمل جنم لیتا ہے. لہذا غم ایک ایسی کیفیت نفسانی ہے، ایک ایسی حالت نفسانی ہے کہ اس صورت میں روح کی حرکت بدن کے اندر کی طرف ہوگی، کیونکہ وہ خوف کھا رہا ہے کہ اس موذی چیز سے اس کے لیے واقع نہ ہو جائے، یا موذی چیز جو ہے وہ اس سے دوچار نہ ہو جائے. لیکن فرح اور خوشی کیا ہے؟ فرح اور خوشی یہ ہے کہ انسان اس ایسی کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے کہ انسانی روح اس کیفیت کی اتباع کرتے ہوئے اس بدن سے خارج طور پہ جسے نفع اور لذت قرار دیا تھا اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. یہ ہمارے پاس خوشی کے حوالے سے بات آئی. اور اسی میں پھر غضب اور شہوت بھی ہے. شہوت یہ ہوتی ہے کہ باہر انتہائی جاذب اور ملائم جو انسانی نرمی اور آرام دہ چیز ہے جس میں لذت رکھی گئی ہے، اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف جذب کھنچتا چلا جاتا ہے. بس کوئی اگر ملائم اور سازگار چیز کھینچتی چلی جائے انسان کو، یہ شہوت کہلاتی ہے. اور اگر کوئی اس قدر نفرت کے قابل ہے کہ وہ اس کو دھکیلتی ہے تو یہ غضب کہلاتا ہے. یعنی انسانی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جیسے ہی اس کی معلومات کے دائرے میں وہ آتی ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ پیچھے اسے دھکیلتا ہے اس چیز سے. یہ قوت غضب سے تعبیر ہے. بہرحال ابھی یہ شہوت اور غضب ہمارا ٹاپک نہیں ہے، خوشی اور غمی ہے. ہم اسی تفصیل کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور آئیں اب ہم احادیث اور آیات کریمہ اور احادیث سے مطالعہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آ گئی کہ لذت وہ ایک شے کا کمال قرار دینا
اور اس کمال کے حاصل ہونے کا علم ہونا، یہ دو مرکب کریں تو لذت ملتی ہے۔ تکلیف ایک شے کمال کی متضاد چیز جو ہے، متضاد چیز کمال کی، مثال کے طور پہ اگر آپ کمال کہہ دیں کہ میرا صحت مند ہونا، تو اس کا متضاد مریض ہونا ہے۔ مریض ہونا اور اس کا علم بھی ہونا کہ میں مریض ہوں، یہ دونوں آپس میں وابستہ ہو جائیں تو یہ درد کا باعث بنتی ہیں، تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ درد اور تکلیف یہ دونوں راہ ہموار کرتی ہیں خوشی اور غمی کی۔ خوشی اور غمی پہلے نہیں ہے، پہلے یہی لذت اور تکلیف پہلے ہے۔ لذت والی چیزیں وہ نفع، بعض اس کے ساتھ جمع کر لیں نفع بھی، لذت اور نفع۔ جب پتہ لگ جائے کہ میرے لیے اس شے میں لذت ہے، یا معلوم ہو جائے میرے لیے اس شے میں نفع ہے، تو اس کے آثار یہ نکلتے ہیں کہ ہمارے اوپر خوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اسی طریقے سے مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شے میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، یا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے ضرر کا باعث ہے، اس کے آثار یہ میرے اوپر طاری ہوں گے کہ میرے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ جب یہ بات ہمیں پتہ لگ گئی تو یہاں پہ سارا کا سارا مسئلہ یہاں آ جاتا ہے، خوشی اور غمی، لذت اور تکلیف، اس کا حقیقی تعلق اس سے ہے کہ آپ کس چیز کو کمال اور کس چیز کو نفع قرار دیتے ہیں۔ انسان جس چیز کو کمال اور جس چیز کو نفع قرار دے گا، اسی کا پانا اسے خوش کرے گا اور اسی کا پانا اسے لذت دے گا، اور جس چیز کو انسان ضرر، نقصان، یا جس چیز کو انسان ضد کمال قرار دے گا، اسی کا پانا انسان کو غمگین کرے گا۔ لہذا خوشی اور غمی اسی اعتبار سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ بعض افراد ہیں کہ جو دنیاوی چیزوں کے حصول کو کمال قرار دیتے ہیں، اور دنیاوی چیزوں کے چھن جانے کو وہ اپنے لیے نقصان قرار دیتے ہیں۔ لہذا جو کمال قرار دیتے ہیں دنیاوی ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں تو ان کی لذت بھی کیا ہوگی؟ اس دنیاوی کمال کو پا لینا، جیسے پائیں گے عجیب لذت و سرور کا احساس کریں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ دنیاوی کمال جب یہ پائیں گے کہ یہ مجھ سے چھن گیا، یہ میرے پاس نہیں ہے، ایک تکلیف کا احساس کریں گے۔ یہ جو لذت ہے یہ خوشی کی کیفیت انسانی وجود پہ طاری کرتی ہے، اور یہ جو درد ہے یہ غم کی کیفیت انسانی وجود کے اوپر طاری کرتا ہے۔ لہذا یہاں سے انسان کی حقیقت پتہ لگتی ہے۔ اس لیے کس کی خوشیاں، کیونکہ خوشی اس کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ لذت، نفع۔ لذت اور نفع کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ کمال۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا، کوئی ایک چیز کے اوپر بہت خوش ہوتا ہے تو پتہ لگ جائے گا اس کی نظر میں کمال کیا ہے۔ اسے اس کی نظر میں کمال ہے کہ بڑی گاڑی مل جائے، اس کی نظر میں کمال ہے بڑا اچھا گھر مل جائے، بڑی اچھی جگہ پہ میری شادی ہو جائے جہاں پہ میں چاہتا ہوں، بڑا اچھا منصب مل جائے، اس کی نظر میں یہی کمال ہے۔ اور جو یہ کمال سمجھتا ہے اس کے یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جانا یا حاصل نہ ہونا اور اس کی خبر اس کے نفس کو ہونا، یہ اس کے لیے درد کا باعث بنیں گے۔ درد کا باعث بنیں گے تو غم کا باعث بنیں گے۔ اب لوگوں کے غموں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس کو ضرر اور کس کو اپنے لیے عدم کمال سمجھ رہا ہے، ضد کمال سمجھ رہا ہے۔ لہذا یہاں سے انسان کی قیمت بھی پتہ لگتی ہے۔ لہذا دینی اور دنیاوی بندہ کبھی بھی اپنے ظاہری وضع قد سے نہیں پہچانا جاتا۔ مثلا اس نے اگر لمبی داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، یا امامہ پہنا ہے، یا مدرسوں میں پڑھ رہا ہے، یا تنظیم میں ہے، یا مسجد آتا جاتا ہے، اس سے ہرگز نہیں پتہ لگتا کہ یہ دینی بندہ ہے۔ دینی بندہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی خوشیاں کیا ہیں اور اس کے غم کیا ہیں، کیونکہ اس کی خوشی بتائے گی کہ اس کے نظر میں نفع کیا ہے اور کمال کیا ہے، اور اس کا غم بتائے گا کہ اس کی نظر میں نقصان کیا ہے اور اس کا ضد کمال کیا ہے، اس کمال کی ضد کیا ہے، کون سی چیز ہے کہ جو کمال نہیں ہے، یہ بتائے گی۔ لہذا انسان اپنی زندگی میں خوشی اور غمی سے پہچانا جاتا ہے۔ مادی دنیا کے حوالے سے جو خوشی غمی ہے، نہج البلاغہ میں تیزی سے میں آپ کی خدمت میں بیانات پڑھ رہا ہوں۔ مکتوب نمبر 22 بڑا خوبصورت مکتوب ہے نہج البلاغہ میں۔ اس نے عبداللہ ابن عباس کے نام امام علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ایک نوشتہ لکھا۔ اس میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس نوشتے کو لیا اور پڑھا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد اس کلام سے حاصل کیا ہے، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد کسی اور کلام سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ یعنی یہ جو امام علی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کلام میں اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنے لیے نفع نہیں دیکھا اس نے جتنا مجھے نفع پہنچایا ہے۔ یقیناً یہ تمہیدی جو ادھر ذکر ہو گئی یہی ہمیں حساس کر دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ اس قدر حساس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ اس کلام نے نفع اور فائدہ پہنچایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کبھی ایسی چیزوں کو پا کر خوش ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی ہوتی نہیں ہیں، یعنی وہ اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں جانی تھی، اور وہ جب پاتا ہے تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، شاید میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرے لیے تو غنیمت ہے، میرے تو قسمت جاگ گئی ہے، ہر کسی کے تھوڑی یہ نصیب ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ اس کے ہمراہ ہی رہنی تھی، وہ تو کبھی اس کے ہاتھ سے چھننے والی نہیں تھی، اس لیے کوئی خوشی اس کو ہونی نہیں چاہیے تھی، کوئی تو ایسی چیز اسے، یعنی یہ وہ نفع ہے جو اس کے ہاتھ سے کبھی جانا تھا ہی نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے جو کبھی اس سے جانے والی نہیں ہوتی، اور کبھی ایسی چیز کے اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ کرتا ہے جو کبھی اسے حاصل ہی نہیں ہونی تھی۔ یعنی ایک موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ سمجھ رہا تھا یار یہ موقع نہ نکلتا تو اتنا فائدہ آ جاتا، یہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، جبکہ وہ اس کے سامنے اگرچہ چیز لیکن اسے کبھی حاصل نہیں ہونی تھی۔ اس کا کبھی بھی وہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات کہتے ہیں یار ہم بھی تکا لگا لیتے ہیں، کیا بتا ادھر جاب ہو ہی جائے۔ وہ اگر سفارش بڑی سی بڑی لے کے آتا، حتیٰ کہ اس کمپنی کے ہیڈ اس کو لے کے بھی آتا، تب بھی اس کی یہ نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اس جگہ سے رزق لکھا ہی نہیں تھا، اسے اس جگہ سے ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یار بس یہ اب گاڑی میری جو ہے وہ خراب ہو گئی اور میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتا، کاش میں ٹائم پہ پہنچ جاتا۔ بڑا وہ تل ملاتا ہے، بڑا غم اٹھاتا ہے کہ جبکہ اسے یہ کبھی ملنی تھی ہی نہیں، یہ والی جاب یا یہ والا سرمایہ یا یہ والا نفع اسے ملنا ہی نہیں تھا۔ جیسے امام فرماتے ہیں بعض اوقات ایک چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہ اس کا غم لے رہا ہوتا ہے جبکہ وہ کبھی اسے ملنی نہیں تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام، یہ خوشی اور غمی بیکار ہے۔ کیا یہ خوشی اور غمی؟ یہ بیکار ہے۔ تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونی چاہیے، اور اس میں سے کوئی چیز اگر جاتی رہے، اگر آخرت والے امور سے کوئی چیز جاتی رہے، واقعا رنج ہونا چاہیے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی نظر میں آخرت کے امور میں سے کچھ حاصل ہو جائے یہ تمہارا نفع ہے، اور اگر آخرت کے امور سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے یہ تمہارا نقصان ہے۔ اس لیے نفع ہاتھ میں آ جائے خوشی ہوتی ہے، اور نقصان حاصل ہو جائے غم طاری ہوتا ہے انسانی وجود پہ۔ ایسے امام فرماتے ہیں یہ دنیاوی چیزوں کے اوپر تم غم و حزن کا شکار نہ ہو، نہ خوش ہو اگر دنیاوی چیز مل جاتی ہے، اور نہ کوئی غم کھاؤ، اور اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے دنیاوی امور میں، اس کی دنیاوی امور میں اگر تم کسی چیز کو پا لو تو زیادہ خوش نہ ہو، اور اس پر بے قرار نہ ہونے اور افسوس نہ کرنے لگو کہ تمہیں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجہ موڑنی چاہیے۔ یعنی جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کے اوپر زیادہ بے قرار نہ ہو، اس کے اوپر زیادہ افسوس نہ کرنے لگو۔ مثلا گھر میں کوئی چیز قیمتی اچانک ٹوٹ گئی، اب ہاتھ سے چلی گئی، اب یہاں پہ انسان کے اوپر غم طاری ہوتا ہے، غم کے نتیجے میں نفس سکڑ جاتا ہے، اور پھر عجیب و غریب ممکن ہے اس بچے نے جس نے توڑی ہے اسے خوب اس نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا، اور پھر قرار دیا کہ ہاں اس کا یہی حق بھی بنتا تھا، اس نے یہ شرارت کی، اپنے لیے طور پہ خود ہی سزا بھی وہ رکھتا ہے۔ یہ غم اور یہ جو اس نے ظلم کیا ہے یہ بیجا ہے، یہ بلا وجہ ہے۔ ایسے واقعات روایات میں وارد ہوئے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں وارد ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کے بخار نہیں اتر رہا تھا، الگ رہتے تھے امام صادق علیہ السلام سے، آل اولاد تھی ان کی، تو امام نے پیغام بھجوایا کہ احوال پوچھ کے آؤ۔ احوال پوچھے تو پتہ لگا کہ نہیں ابھی بھی نہیں بخار اترا، 1 دن 2 دن۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو کہ استغفار کرے،
تو استغفار کی تو بخار اتر گیا. تو وجہ پوچھی، کہا کہ یہ جو تم نے بچی کو دھکا دے کے دروازہ مثلا بند کیا تھا، کوئی ایسا ہی واقعہ ہے، یا بچی کو تھوڑا سا دباؤ ڈالا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لہٰذا نہیں بچے کو بلا وجہ اس طریقے سے انسان زد و کوب کر سکتا. اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کے شدید درد تھا ہاتھ میں، اور اس درد کی شدت کی وجہ سے نہ سو پاتا تھا، نہ کچھ کھا پی پاتا تھا، اور دن رات اس کا جیرن ہوا تھا. تو ایک عالم جو احوال نفس جانتے تھے، ان کے پاس اس کا جانا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اس بندے پہ تم نے ظلم کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے، تمہارا درد ختم ہو جائے گا. گیا، اس کی منت سماجت کی، اس نے معاف کیا، اسی ٹائم اس کا درد ختم ہو گیا. لہٰذا یہ جب انسان سے چیزیں چلی جاتی ہیں، اور وہ جو ظلم و ستم کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے اور اپنے لیے اس نے کام خراب کر دیا ہے، کیونکہ چیزیں تو دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہنے والی اس دنیا کی. لہٰذا مادی چیزوں میں یہ تصویر ہمیشہ لگی رہے، یہ شیشہ اسی طرح قائم رہے، یہ چیز خراب نہ ہو، یہ گھڑی بڑی قیمتی ہے، یہ گاڑی ویسی ہے، یہ لباس ویسا ہے، یہ تو کبھی قائم دائم نہیں رہنے والی چیزیں. جیسے امام فرماتے ہیں، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے مت اس پر بے قرار رہو، مت اس کی پر افسوس کرنے لگو. تمہیں موت کے بعد جو مشکلات پیش آنے والی ہیں، ساری کی ساری توجہ تم اس کے اوپر رکھو. قرآن کریم نے بھی مومنین کی بھی فرح مومن کو بھی حاصل ہوتی ہے اور کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے غم مومن کو بھی حاصل ہوتا ہے، کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن مومن کی خوشیاں ایمان سے وابستہ ہیں، کافر اور منافق اور فاسق کی خوشیاں دنیا سے کاملاً وابستہ ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی کوئی چیز ملے تو میں نے خوشی نہیں ہونا، نہیں، طبع انسانی ہے، لیکن وہ اس خوشی کے دائرہ کار کو اتنا ہی رکھے کہ دنیا کی جو چیز ملے گی اس کی چند خصوصیات ہیں. اول خصوصیت یہ ہے کہ نعمت دنیا کا حساب ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس نے وجود میں آنے کے بعد فنا ہو جانا ہے، بقا نہیں ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے کی لذت عارضی ہے، محدود نوعیت کی ہے. مثلا ایک کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، وہ صرف بھوک کے وقت ہی آپ کو لذت دے گا، اس کے بعد لذت نہیں دے گا. آپ جتنا مرضی وہ دیگیں چڑھا کے سامنے رکھ دیں، لذت نہیں دے گا. اسی طریقے سے نیند ایک حد تک لذت دے گی، اس کے بعد نیند لذت نہیں دے گی آپ کو. لہٰذا یہ ساری کی ساری لذتیں اور نفاجات، اس کی ایک تو بقا نہیں ہے، نمبر 2 وہ محدود نوعیت کی ہے، نمبر 3 اس میں حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آخرت کی ہر نعمت وہ ایک تو دوام رکھتی ہے، بقا رکھتی ہے. نمبر 2 اس کی لذت دائمی ہے، اس کی لذت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی تکلیف بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. نمبر 3 اس میں حساب نہیں ہے. لہٰذا اس لیے امام نے فرمایا آخرت کی چیزوں کے ملنے کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ مومن کی ہیں. کافر جو ہے اس کی اس طرف توجہ نہیں رہتی. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں خوشی اور غمی کے حوالے سے، اب تو طولانی گفتگو ہے، ہمارے درس کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، وَإِلَّا احادیث اور آیات اور روایات اگر آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ واضح ہو جاتا ہے. مثلا کربلا کو آپ دیکھیں، کربلا میں جو مومنین پہنچ گئے اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے، زن ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، پیر ہیں، جوان اوج لذت زندگی حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اعضاء و جوارے اس کے کامل اور صحت مند اور خوب اوج کمال تک پہنچے ہوتے ہیں اس کے اعضاء و جوارے، کہ اس کے بعد اور پہلے ہر دو صورت میں یہ انسانی جسم کے اعضاء کا کمال اور ان کی اوج نہیں ہے. اس لیے جوان زندگی کو چاہتا بھی بڑی شدت کے ساتھ ہے، وہ زندگی کو ترک نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ زندگی مزید طولانی ہو، وہ زندگی سے تعلق بہت گہرا رکھتا ہے. نہ بچہ اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، نہ بوڑھا اتنا گہرا تعلق زندگی سے رکھتا ہے. لیکن کربلا میں آپ دیکھیں، اب کوئی اپنی جان بچانے کو نفع قرار دے دے، وہ تو کربلا کے میدان میں نہیں آئے گا. لہذا کئی ایسے بڑے نیک پرہیزگار، عابد، زاہد، اپنے دور کے بڑے کہلانے والے شیعہ، جان نثار شیعہ کہلانے والے، وہ جب سفیر امام حسین علیہ السلام پاس پہنچے، انہوں نے نمازیں شروع کر دی.
کیونکہ پتہ ہے یہ سفیر حسین آ کے جو پیغام مجھے پہنچائے گا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لذت اولاد چھوڑو، لذت زوجہ چھوڑو، لذت گھر چھوڑو، لذت بدن چھوڑو، لذت سرداری چھوڑو، یہ جو سکون اور آرام کی لذتیں یہ سب کی سب چھوڑو، آؤ لذت شہادت حاصل کرو، آؤ لذت قربانی حاصل کرو، آؤ لذت صبر حاصل کرو، آؤ لذت مناجات حاصل کرو، آؤ لذت زیارت و مودت امام معصوم حاصل کرو۔ وہ تو یہ درس دینے آ رہا ہے، دونوں لذتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب یہ جو فرد ہے اس کی نظر میں یہ والی لذت شہادت کیا ہوتی ہے یار، ایک طرف کرو، لذت صبر کیا ہے، یہ کیا لذت ایثار اور قربانی ہے۔ ٹھیک ہے میں اس نے نمازیں شروع کر دی کہ میں بھی عبادت کر رہا ہوں، ادھر بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے میں کون سا کوئی گناہ کر رہا ہوں، وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قصیدے بھی شروع کر دیے، ان کے غم میں رونا بھی شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو فضائل کی ہیں وہ بھی شروع کر دیں، لیکن اپنی دنیاوی لذتوں کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ کربلا نام ہے دنیاوی لذتوں کو ترک کر کے اور لذت ایمان کی حلاوت کو احساس کرو اور مٹھاس کو احساس کرو۔ لہٰذا جو کربلا پہنچ گئے وہ فرح میں تھے، خوشی میں تھے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو لذت ایمانی کو لذت قرار دیتا ہے، جو ایمان کے حصول کو نفع قرار دیتا ہے، جو نصرت امام حسین علیہ السلام کو نفع قرار دیتا ہے، جو راہ حسین میں اور باطل کو ختم کرنے اور حق کے پرچم کو گاڑنے کو نفع قرار دیتا ہے، وہ شخص اگر رہ جائے کربلا کے میدان سے باہر، دکھ میں ہوگا، غم میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، درد میں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی اسے حاصل ہو رہی ہے جیسے اس کو ادھر بھی غم اور تکلیف حاصل ہوگی۔ جب بھی وہ یہ بات سنے گا کہ فلاں تو شہادت پا کے وہ سرفراز ہو گیا اور کیا اس نے مقام پا لیا، اب اس کو یہ کمال نہ حاصل ہونے کا درد تو ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کربلا میں عزیز اقربا کے بچھڑنا ہے اس کا درد ہوگا، لیکن کون سا درد لے لے، کون سا نفع بڑا ہے؟ جب دو نفعوں میں ٹکراؤ ہو جائے اور ایک کو لے سکتے ہیں تو جو بڑا نفع ہے وہ لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں دین کو بچانا اور دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا اور دین کو نشر کرنا اور تبلیغ کرنا، وہ حضرت علی اکبر جو خلقاً و خلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، ان کو شہید، ان کی زندگی بچانے کے نفع سے زیادہ بالا تر ہے۔ یعنی یہ دو نفع آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو خلقاً و خلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں اور بہت عزیز ہیں امام حسین علیہ السلام کو، ان کی زندگی بچانے کا نفع حاصل کر لوں یا دین کی تبلیغ، نشر اور نفاذ اور اس کی حفاظت کا نفع حاصل کر لوں، دونوں میں سے ایک کر سکتا ہوں۔ کہا کہ یہ نفع ہاتھ سے جانے دو۔ علی اکبر کو ہاتھ سے جانے دیا، دین کو بچایا۔ جس دین کو آج سننے کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر دے کے اس کو بچایا ہے۔ جس کو نافذ نہیں دیکھنا چاہتے، جس کی حکومت نہیں دیکھنا چاہتے آج لوگ، جناب بنت علی علیہ السلام کی چادر کو وہاں پہ قربان کر کے اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ دکھ ہے، یہ دکھ لے لینا انہیں قبول ہے، یہ دکھ لینا قبول نہیں ہے کہ دین پامال ہو جائے، دین زمین کے اوپر حاکم نظر نہ آئے، دین اختیار لوگوں کے نظر نہ آئے۔ اور افسوس کی بات آج کے دور میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ 4 قصیدے پڑھ لیں، اللہ کے سامنے امام حسین علیہ السلام ہمیں بخشوا دیں گے۔ پتہ نہیں اللہ کی رحمت ہمارے کام آئے نہ آئے، میں نے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا، مجھے تو حتماً بخشا گیا۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام پہلے اللہ کے ہیں، وہ پہلے اللہ کے طرفدار ہیں، پہلے دین کے طرفدار ہیں، پہلے دین کی حاکمیت دیکھیں گے۔ جو دین کی حاکمیت اپنے اوپر طاری کرے اسے وہ اپنا کہتے ہیں، نہ کہ ہر ایک کو اپنا کہتے ہیں۔ پارٹی بازی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ اس لیے پارٹی بازی، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں کہ شفاعت پارٹی بازی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس نے اطاعت کی جتنی کوشش کی ہے امام معصوم کی، اتنا وہ شفاعت کا حق پیدا کرے گا، وہ اللہ نہیں پیدا کر پائے گا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ یہ بات ملاحظہ کی کہ خوشی اور غمی کا تعلق کتنا گہرا جڑتا ہے۔ ادھر ایک خوشی میں آپ کی خدمت میں صرف قرآن کی ذکر کر دیتا ہوں اور مومنین کے حوالے سے، ورنہ قرآن نے اس کو بہت تفصیلی، قرآن کا یعنی یہ خوشی اور غمی تفصیلی ٹاپک ہے۔ مثلا سورہ توبہ آیت نمبر 81،
بعض مومنین تھے 7 8 9 سالوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں، غزوہ تبوک آ گیا 10 ہجری، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجری میں رحلت بھی ہے، تو وہ کسی سبب کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، حد جہاد کے اوپر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ غزوہ تبوک دور تھا، بارڈر ایریے کے اوپر تھا، دور تھا، اور انہوں نے 7 8 سالوں سے جنگ بھی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایک میں نہ جائیں تو کیا ہے، تو ادھر سے مثلا اپاہج بھی تھے، یا بازو کٹا ہوا تھا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ تھا کہ گھر میں ایک اپاہج یا بزرگ ہے، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ سبب بنا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ اب پیچھے رہ جانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نفع میں سمجھ رہا تھا، یار میں وہ سفر کی اذیت سے بھی بچ گیا، اب ان تلواروں سے بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی، پھر اس سال خشک سالی ختم ہوئی تھی، خوب سبزہ اگا تھا اور پھل درخت وغیرہ خوب اگے ہوئے تھے، تو ان کو چننے کا بھی وقت تھا، تو اگر وہ جو لوگ گئے تھے ان کے واپس آتے آتے تو وہ موسم گزر جانا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑے نفع میں دیکھ رہے تھے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے رہ گئے، یہ منافقین میں ہیں، اس لیے منافقین کے بارے میں پہلے آیت نمبر 80 نازل ہوئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے رسول آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کی حجت، اس کے رسول، اس کو کفر کیا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، یہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ فرح میں بیٹھے ہوئے ہیں، وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہیں ناگوار گزرا ہے کہ یہ اپنے مال اور اپنی جان سے زیادہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اسے قرآن نے منافق قرار دیا۔ یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے تھے، محبت کا احساس بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تلواریں پہلے بھی چلا چکے ہیں کئی جگہوں پہ، ایک محاذ میں انہوں نے جب یہ طریقہ کار اختیار کیا تو پھر قرآن آیت نمبر 82 میں کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ٹھیک ہے زندگی کے قلیل سے مزے اڑا لو اور خوب ہنسو، کیونکہ جب خوشی طاری ہوتی ہے تو ہنستا تو ہے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کثیر رونا پڑے گا، یہ جو آخرت کا تم نے نقصان اپنا کیا ہے، اور یہ نقصان جب تمہیں آ کے گھیرے گا، اس گھیرنے کی وجہ سے جب غم طاری ہوگا اور غم تمہیں تکلیف دے گا اور تم چیخ چلا کے روگے، پھر کثرت سے روگے، جزاء بما كانوا یکسبون، یہ ہم نے نہیں تمہاری اوپر چیز طاری کی، یہ تم لے کے آئے ہو، یہ وہ جزا ہے جو تم نے کسب کی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس آخری آیت کو بھی دیکھیں، اب کیونکہ تقابل ہمارے پاس آ رہا ہے، قرآن کریم واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو، قتل ہونے والوں کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے رزق نہیں رکھتے، اس لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، راہ الہی میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوشی خوشی سے بشارتیں دے رہے ہیں، لم يلحقوا بهم من خلفهم، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ ابھی ملحق نہیں ہوئے، انہیں خوشی خوشی سے بشارت دے رہے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا يحزنون، اور ڈرو مت اور مت غمزدہ ہو، کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتیں ان کی بشارتیں ہیں اور فضل الہی بھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس بیان کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔